نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں اسم کی علامات آپ نے پڑھی تھی. امید ہے کہ اب کسی بھی عربی عبارت میں علامات کی روشنی میں آپ بآسانی اسم کی پہچان کر سکیں گے. آج ہم اسم ہی کے متعلق کچھ مزید تفصیلات جانیں گے. اسم کی جتنی بھی اقسام ہیں، انواع ہیں، یا اس سے متعلق جتنی بھی تفصیلات ہیں، ان سب کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 اسم کی حالت، نمبر 2 اسم کی جنس، نمبر 3 اسم کی وسعت، اور نمبر 4 اسم کا عدد. ان چاروں سے متعلق تفصیلات انشاءاللہ بالترتیب بیان کی جائیں گی. آج ہم اسم کی حالت کے لحاظ سے جو تقسیم کی جاتی ہے اس سے متعلق پڑھیں گے. تو یاد رکھیں، پورے ذخیرہ عربی میں جتنے بھی اسماء ہیں، اسماء اسم کی جمع ہے، وہ سب اسماء 3 حالتوں سے خالی نہیں ہیں. یعنی کہ ہر اسم ان 3 حالتوں میں سے کسی حالت میں ضرور ہوگا. یا تو وہ حالت رفع میں ہوگا، یا حالت نصب میں ہوگا، یا حالت جر میں ہوگا. اسم کی کوئی چوتھی حالت نہیں ہے، بس یہی 3 حالتیں. اور یہ اتنا اہم سبق ہے کہ یہ پورے گرامر میں شروع سے لے کر آخر تک آپ کو کام آئے گا. اس لیے اسے بڑی توجہ سے سننا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اسے ذہن نشین کرنا ہے. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. ترجمے کا سارا دار و مدار انہی حالتوں پر ہوتا ہے. انہی حالتوں کو دیکھ کر آپ درست ترجمہ کر سکیں گے، عربی سے اردو بھی اور اردو سے عربی بھی. مثال کے طور پر ایک شخص عربی دان ہے، انگلش دان ہے، اردو نہیں جانتا، اور وہ آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہے کہ آسمان نے محمود کو دیکھا. آپ سب اس پہ ہنسیں گے کہ اس نے غلط کر دیا. اس نے کیا غلط کیا کہ نے کو کی جگہ اور کو نے کی جگہ لگا دیا. کہنا یوں چاہیے تھا اسے کہ محمود نے آسمان کو دیکھا، اس نے کہہ دیا آسمان نے محمود کو دیکھا. اور یہی حالت آپ کی ہوگی جب آپ عربی بول رہے ہوں گے اور آپ حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر کو نہیں جانتے ہوں گے. اردو میں تو قدر معاملہ آسان ہے کہ حالت رفع کو نے کے ساتھ اور حالت نصب کو کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں.
فائل کے ساتھ نے لگا دیتے ہیں، مفعول کے ساتھ کو لگا دیتے ہیں، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیکھنے والا کون ہے اور دیکھا کسے گیا ہے۔ لیکن عربی میں کسی کی فائلی حالت، کسی کی مفعولی حالت ظاہر کرنے کے لیے نہ تو کوئی الگ سے حرف لگایا جاتا ہے، نہ کوئی اور علامت ہوتی ہے، صرف اعراب کے ذریعے سے اس کا یہ مفہوم فراہم کیا جاتا ہے، فاعلیت یا مفعولیت کا۔ یعنی حالت رفع سے آپ جانیں گے کہ دیکھنے والا کون ہے، اور حالت نصب سے جانیں گے کہ کسے دیکھا گیا ہے۔ تو حالت رفع فاعلی حالت ہوتی ہے، اور حالت نصب مفعولی حالت، اور حالت جر اضافی حالت۔ جی فاعلی حالت کیا ہوتی ہے، مفعولی حالت کیا ہوتی ہے، اضافی حالت کیا ہوتی ہے، تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ فی الحال آپ ذہن میں رکھیں کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے؟ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا، شروع میں کچھ اصطلاحات میں نے بتائی تھی، اس میں یہ بتایا تھا کہ پیش کو عربی میں رفع کہتے ہیں، زبر کو نصب کہتے ہیں، اور زیر کو جر کہتے ہیں۔ تو حالت رفع کی پہچان ہے پیش، حالت نصب کی پہچان ہے زبر، اور حالت جر کی پہچان ہے زیر۔ اور موسٹلی یعنی 85% اسم ان کی جو حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر تنوین سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی یہ کہ حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر 7 الف، اور حالت جر میں 2 زیر۔ 85% اسم آپ بآسانی پہچان سکیں گے کہ یہ اسم حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے۔ اس پر 2 پیش ہیں تو وہ حالت رفع میں ہے، 2 زبر ہیں تو حالت نصب میں ہے، 2 زیر، اس پہ 2 زیر ہیں تو وہ حالت جر میں ہے۔ مثلا مؤمن، مؤمنن، مؤمنین، مسلمن، 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 صالح، صالحن، صالحین، محمود، محمودن، محمودن۔ اب وہی مثال دیکھیں، نظر محمود کتابن، محمود نے کتاب کو دیکھا۔ اگر آپ کر دیں گے نظر کتاب، نظر محمودن کتابن، تو معنی یہ ہوگا کہ کتاب نے محمود کو دیکھا۔ بہرحال پیش کی جگہ زبر آ جائے، زبر کی جگہ زیر آ جائے تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو کہاں پیش آنی چاہیے، کہاں زبر آنی چاہیے، کہاں زیر آنی چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ حالت ہی سے پہچانیں گے۔ جب حالت رفع، حالت نصب، حالت جر اچھی طریقے سے آپ پڑھ لیں گے تو جہاں کہیں عربی عبارت پر اعراب نہیں بھی لگا ہوگا، زیر زبر پیش نہیں بھی ہوں گے، آپ خود لگا سکیں گے کہ یہاں پیش آنی چاہیے چونکہ یہ حالت رفع ہے، یہاں 2 زبر آنی چاہیے چونکہ یہ حالت نصب ہے، اور یہاں 2 زیر آنی چاہیے چونکہ یہ حالت جر ہے۔ اب کچھ قواعد اپنے پاس نوٹ کر لیں جو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر سے متعلق ہے۔ نمبر 1، ان تینوں حالتوں کو اعراب کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی زیر زبر پیش کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، 85% اسماء میں حالت رفع 2 پیش، حالت نصب 2 زبر 7 الف بھی، اور حالت جر 2 زیر کے ساتھ ظاہر کی جاتی ہے۔ اور ایسے جتنے بھی اسماء ہیں جن کا آخر میں جو اعراب بدلتا رہتا ہے، حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر، حالت جر میں 2 زیر آتے ہیں، تو ایسے اسماء کو معرب کہا جاتا ہے، اسماء معرب۔ ان کا ایک نام معرب بھی ہے اور ایک نام منصرف بھی ہے۔ نمبر 2، 14.5% اسماء ایسے ہیں
کہ حالت رفع میں ان پہ ایک پیش آتی ہے، اور حالت نصب میں اور حالت جر میں، ان دونوں حالتوں میں ایک زبر آتی ہے۔ گویا کہ نہ تو وہ تنوین برداشت کرتے ہیں اور نہ زیر برداشت کرتے ہیں۔ وہ اسماء جو 14% ہیں وہ تنوین بھی قبول نہیں کرتے اور زیر بھی قبول نہیں کرتے۔ حالت جر میں زیر آنی چاہیے لیکن اس کے باوجود زبر آتی ہے، حالت رفع میں 2 پیشیں آنی چاہیے، ایک پیش آتی ہے۔ تو ایسے اسماء جو نہ تو تنوین قبول کرتے ہیں نہ کسرہ زیر جر قبول کرتے ہیں، ایسے اسماء کو اصطلاح میں غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ تھوڑے سے ہیں، اتنے زیادہ تعداد میں نہیں ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر جو اسماء ہیں وہ تنوین بھی قبول کرتے ہیں اور زیر کسرہ بھی قبول کرتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سے بھی کم 0.5% اسماء ایسے ہیں کہ جو تینوں حالتوں میں بدلتے نہیں ہیں۔ حالت رفع میں بھی ویسے کہ ویسے ہی، حالت نصب میں بھی ویسے ہی، اور حالت جر میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ ان کو مبنی کہا جاتا ہے۔ اب جو لوگ گرامر سے واقف ہیں ان کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ یہ تو اتنے کم نہیں ہیں جتنے آپ نے بتائے ہیں۔ تو یاد رکھیں ابھی ہم اسم کی بحث پڑھ رہے ہیں، اسماء میں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ہاں فعل میں فعل ماضی ہے، امر حاضر ہے وہ، اور پھر حروف میں تو سارے ہی حروف مبنی ہیں۔ اسم کی بات ہو رہی ہے، اسم میں 0.5% ہے، بہت کم مقدار ہے ان کی، جیسے اسماء ضمائر ہیں، حاذا ہے جیسے مثال کے طور پر، آگے تفصیل آ جائے گی۔ تو حاذا ہی رہے گا، چاہے حالت رفع ہو، چاہے حالت نصب ہو، چاہے حالت جر ہو۔ نمبر 5، کبھی ان 3 حالتوں کا اعراب حرکت کی بجائے حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، فی الحال آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن ایک قاعدے کے طور پر اسے یاد رکھیں۔ جو ہی ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی کہ یہ اعراب زیر زبر پیش کے ذریعے سے نہیں بلکہ حروف کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے، کہ حالت رفع کو بجائے 2 پیش یا 1 پیش کے ساتھ ظاہر کرنے کے حالت رفع میں الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، آنے، مثال کے طور پر مسلمون سے مسلمانے، اونا مسلمون سے مسلمون، آتن مسلمون سے مسلماتن، یہ اس کی حالت رفع ہے۔ اور حالت نصب و جر کو یا اور نون کے ساتھ عین مسلمین، مسلمون سے مسلمین، یا اینا مسلمون سے مسلمین، مؤمنون سے مؤمنین، یا آتن کے ساتھ الف و تا، مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات۔ یہ چیزیں اعراب ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اعرابی حالت ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے۔ تفصیل آگے آئے گی، فی الحال اسے آپ نوٹ کریں۔ نمبر 6، کسی بھی اسم کے حالت رفع میں ہونے کی کوئی وجہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کی حالت رفع ہے، اس پر 2 پیش آ رہے ہیں، یہ 1 پیش آ رہی ہے، یہ واو اور نون کے ساتھ اس کا اعراب ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حالت رفع میں ہونے کے لیے کوئی دلیل ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں یہ کیوں حالت رفع میں۔ ہاں حالت نصب اور حالت جر میں ہونے کی وجہ ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی اسم کو 2 زبر دے رہے ہیں، اس کو آپ کیوں جر دے رہے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اسماء کی اصلی حالت وہ حالت رفع ہے، وہ حالت ہے 2 پیش والی یا 1 پیش والی۔ رجل، مؤمن، مسلم، قانت، طالب، یہ اس کی اصلی حالت ہے۔ اسے آپ مؤمنن، طالبن، مسلمن، طالبتن، مؤمنتن، عابدتن ایسے 2 زبر لگائیں گے تو آپ وجہ بتائیں گے کہ آپ نے 2 زبر کیوں لگائے۔ اسے آپ مؤمنن، مسلمن، مؤمنتن، مسلمتن ایسے 2 زیر لگائیں گے تو اس کی وجہ بتائیں گے کہ آپ نے 2 زیر کیوں لگائے۔
بہرحال یہ 6 پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، اور انہی پوائنٹس سے 2-3 چیزیں آپ کو اضافی مل گئی ہیں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ مورب کسے کہتے ہیں، غیر منصرف کسے کہتے ہیں، اور مبنی کسے کہتے ہیں۔ یہ تینوں تعریفیں آپ کو یہیں سے حاصل ہوگی۔ مورب یا منصرف ایسے اسماء کو کہتے ہیں یا ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جن کا اعراب تینوں حالتوں میں مختلف ہو، حالت رفع میں اور، حالت نصب میں اور حالت جر میں اور ہو۔ اور غیر منصرف ایسے اسماء کو کہتے ہیں یا ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جن کے آخر میں تنوین اور زیر یعنی جر نہ آ سکتی ہو۔ اور مبنی ایسے الفاظ کو کہتے ہیں کہ جن کا اعراب تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہو، بدلتا نہ ہو۔ امید ہے یہ ساری تفصیل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 85% اسماء کا معاملہ تو بہت آسان ہے۔ حالت رفع میں 2 پیش آئیں گے، حالت نصب میں 2 زبر آئیں گے 7 الف، اور حالت جر میں 2 زیر آئیں گی۔ جو 14% یا 14.5% اسماء ہیں غیر منصرف ہیں، ان میں کوئی باقاعدہ قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لیں بلکہ، جو نمبر 1 جو غیر عربی نام ہیں، عربی کے علاوہ عجمی نام عربی میں استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ابراہیم و اسماعیل، یوسف، یونس اور اس طرح کے انبیاء کرام کے نام ہیں قرآن مجید میں، تو ایسے غیر عربی نام یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، ان پہ تنوین بھی نہیں آ سکتی اور یہ زیر بھی ان پہ نہیں آ سکتی۔ ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یونس نہیں ہو سکتا، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یونس سے نہیں ہو سکتا، زیر بھی نہیں آ سکتی ان پہ۔ ملکوں اور شہروں کے اکثر نام، مکہ، پاکستان، ہند، کراچی، لاہور، ان پہ بھی تنوین نہیں آتی۔ مکہ آپ نہیں کہہ سکتے، ہند، پاکستان، لاہور نہیں کہہ سکتے، زیر بھی نہیں آ سکتی، تنوین بھی نہیں آ سکتی۔ رنگوں کے نام جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، احمر و سرخ، ابیض و سفید، اسود و کالا، حمراء، بیضاء، سوداء، احمر، ابیض، اسود مذکر ہیں، حمراء، بیضاء، سوداء مونس، چاہے مونس استعمال ہوں یا مذکر، رنگوں کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں عربی میں وہ بھی غیر منصرف ہیں۔ تو گنے چنے ہیں غیر منصرف، بآسانی سمجھے جا سکتے ہیں، اور مبنی تو ہیں ہی بہت کم۔ برل جو ہی مزید آگے بڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ فی الحال آپ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کو ذہن نشین کر لیں، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جو حالت رفع ہے اسے حالت فاعلی کہتے ہیں، حالت نصب کو حالت مفعولی کہتے ہیں، اور حالت جر کو حالت اضافی کہتے ہیں۔ پھر جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے نام سے کچھ چیزیں پڑھیں گے کہ حالت رفع میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں، حالت نصب میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں، اور حالت جر میں کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں، اور کون سے کلمات رفع والے ہیں، کون سے نصب والے ہیں، کون سے جر والے ہیں، یہ ساری تفصیلات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔